بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام میں باب التیمم ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج رجلان فی سفر، خرجہ نکلے دو آدمی فی سفر، سفر میں دو آدمی نکلے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ان کے پاس آ گیا، ولیس معہما ماء، اور ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمما، ان دونوں نے تیمم کیا، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے ان دونوں نے تیمم کیا، فصلیا، اور ان دونوں نے نماز پڑھ لی، ثم، پھر وجد الماء فی الوقت، پھر انہوں نے پانی پا لیا وقت کے اندر، یعنی جو بھی نماز انہوں نے پڑھی اس نماز کا ٹائم ابھی موجود تھا، لیکن وہ نماز پڑھ چکے تھے تیمم کر کے، لیکن اب نماز کا ٹائم موجود تھا، اس کے اندر انہوں نے پانی بھی پا لیا۔ فأعاد احدهم الصلاۃ، ان میں سے ایک نے نماز کو دہرایا، نماز دوبارہ رپیٹ کی، دوبارہ پڑھی، والوضوء، اور اس نے وضو بھی کیا، ولم يعد الآخر، لیکن دوسرے نے رپیٹ نہیں کی نماز، اس نے نہیں دوبارہ نماز پڑھی، اس نے کہا کہ تیمم سے میں نے نماز پڑھ چکا۔ ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک لہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ اور یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، فقال للذی لم يعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا جس نے نماز رپیٹ نہیں کی تھی، دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، جس نے پہلی تیمم والی نمازی پہ اکتفا کیا، آپ نے اس کو فرمایا اصبت السنہ، تو سنت کو پہنچ گیا، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تیری طرف سے تیری نماز کفایت کر گئی ہے، تیری نماز ہو گئی ہے، یہ تو نے سنت کا عمل کیا ہے اور نماز ہو گئی ہے، یعنی سنت کا عمل یعنی شریعت کی ایک سنت ہے جو تیمم ہے، اور تو نے اس تیمم کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھی ہے، تیری نماز ہو گئی ہے۔ وقال للآخر، اور جو دوسرا تھا جس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی تھی، ان کو فرمایا لک الاجر مرتین، تیرے لیے دو اجر ہے، تیرے لیے اجر ہے مرتین، دو مرتبہ۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اس کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کر کے انسان نماز پڑھتا ہے۔ اب اگر پانی آ جاتا ہے، نماز انسان پڑھ رہا ہے، بیچ میں نماز میں آ گیا، یا انسان نماز پڑھ چکا ہے اب آ گیا، یا اب وقت ختم ہو گیا نماز کا، پھر پانی مل گیا، تو اب ایسی صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے ان میں یہ ہے کہ ان کا بھی وقت تھا لیکن انہوں نے نماز پڑھ چکے تھے، اور انہوں نے ایک نے نماز دوبارہ لٹا لی اور ایک نے نہیں لٹائی۔ آپ نے ایک کو کہا کہ تو نے سنت پر عمل کیا، دوسرے کو کہا کہ تیرے لیے دو اجر ہے۔ اب دو اجر والوں کی جو بات ہے، آپ ایک حدیث کے اندر علماء کرام جو ہے اس کی توضیح جب کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دو اجر کا مراد یہ ہے کہ ایک تو اس نے اجتہاد کیا، اس کا اجر ہے اگرچہ وہ اجتہاد میں پہنچا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، تو یہ دو اجر ہو گئے۔ اور ایک کچھ تشریح اس طرح انداز میں کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے تیمم کے ساتھ ایک نماز پڑھی ہے، اس کا اجر، اور ایک وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس کا اجر، اس طرح سے دو طرح کے اجر ہو گیا۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اگر پانی آیا ہے اور نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، تیمم سے نماز پڑھ لی ہے، نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب پانی آیا ہے، تو اب نماز کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ نماز ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھ چکے ہیں، جیسے یہاں پہ ہوا ہے، نماز پڑھ چکے ہیں اور ابھی وقت باقی ہے نماز کا، اور اس صورت میں پانی آ گیا ہے۔ اب اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، دو رائے ہیں، لیکن اس کے اندر بہتر رائے یہی ہے کہ اگر نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ کی نماز ہو چکی ہے، آپ کو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر کسی نے آواز لگا دی ہے کہ پانی آ گیا ہے،
اب آپ نماز کے اندر ہی کھڑے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ طہارت ہم نے حاصل کی ہے تیمم کے ساتھ، اور تیمم والی طہارت پانی کی موجودگی میں ختم ہو جاتی ہے. وہ طہارت تو مکمل ہے لیکن پانی کی موجودگی میں ختم ہو جاتی ہے. اب میں نماز میں کھڑا تھا، اس نماز کے پڑھنے کے دوران ہی میری طہارت ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے اب مجھے دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ میری نماز آدھی طہارت میں اور آدھی غیر طہارت میں جائے گی، اور نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں جب نماز کی پڑھنے کی صورت میں اگر کوئی پانی کی آواز لگا دے تو اس صورت میں پھر ہمیں نماز توڑ دینی چاہیے اور اپنی وضو کر کے پھر اپنی مکمل نماز اس صورت میں پڑھیں. آگے حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی فی قوله عز وجل. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہے اور یہاں پہ وہ ترجمانی کر رہے ہیں، فی قوله عز وجل، اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. یہ ایک مکمل آیت ہے جس کے اندر وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں اور تیمم اور پانی اس کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے. اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، اذا كانت بالرجل، جب ہو آدمی کو، اذا كان جب ہو، بالرجل آدمی کو، الجراحۃ کوئی زخم آیا ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کسی کو کوئی زخم آیا ہوا ہو، والقروح یا کوئی یہ بھی زخم کی طرح پھوڑے وغیرہ ہو یا کوئی گھاؤ وغیرہ ہو، فیجنب، اور وہ جنبی ہو جائے، فیجنب، وہ جنبی ہو جائے، فیخاف، اور وہ ڈرے، ان یموت، یہ کہ وہ مر جائے گا، یعنی ڈر اس قدر ہے کہ وہ کہیں مر نہ جائے. ان اغتسل، اگر اس نے غسل کر لیا تو وہ مر جائے گا، تیمم، وہ تیمم کر لے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں. رواہ الدارقطنی موقوفا، اس کو موقوف روایت کیا ہے امام دارقطنی نے، ورفعہ البزار، اور امام بزار نے اس کو مرفوع کہا ہے، وصححہ ابن خزیمہ والحاکم، اور ابن خزیمہ اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ موقوف ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا، یہ مسئلہ دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، اور وہ جو یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جس کو کوئی زخم آ گیا، کوئی گھاؤ لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ غسل کرتا ہے، جنابت کی حالت میں اگر غسل کرتا ہے تو اس کو ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے، اس قدر زیادہ ڈر ہے، تو پھر اسے تیمم کر لینا چاہیے. اب اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی مریض کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو مرض ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، پانی زیادہ ٹھنڈا ہے، کوئی وجہ ہے، وجوہات ہیں، تو اس صورت میں ہمیں مرض کی نوعیت کو دیکھنا چاہیے. ویسے تو آج کل کے دور کے اندر کہتے ہیں ہر شخص میں مریض ہے، ہر شخص بیمار ہے، تو یہ ہے کہ اس مرض کی نوعیت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ مرض کی نوعیت کس طرح کی ہے، اور واقعتاً وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے اور پانی کے استعمال سے اس کو پریشانی ہوئے گی. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عرف عام میں دیکھیں، عرف عام میں کون سی ایسی مرض ہے کہ جس مرض کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، یا ڈاکٹر یہ بتائے کہ واقعتاً اس کو اب پانی جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ جیسے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کے اوپر موت کا اندیشہ ہو، اس کو کہ کہیں موت نہ آ جائے، اس قدر اندیشہ ہو تو پھر اس کو تیمم کرنا چاہیے. یا پھر یہ ہے کہ کسی اپنے جسم کے عضو کے بارے میں یہ نہ ہو کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، شل ہو جائے یا ختم ہو جائے، تو اس قدر اگر ہو تو پھر اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہم دے سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ کہیں کسی کو یہ ہو کہ جناب میرا کوئی عضو انسان کا وہ عیب دار ہو جائے گا، اس کو کوئی عیب لگ جائے گا، جب ایسی صورت حال ہو تو اس میں بھی. اور ایک بات علماء کرام نے وہ یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کسی کو یہ ہو کہ بیماری جو ہے وہ اگر تیمم کرنے سے طول پکڑ جائے گی، اس کا ٹائم زیادہ، صحت آنے تک ٹائم جو ہے وہ لیمٹ زیادہ بڑھ جائے گی،
تو اس صورت میں بھی اس بیماری کو بیماری سمجھا جائے گا اور اس میں انسان کر سکتا ہے۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ علماء کرام نے وہ کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو غسل کرنا چاہیے، اور اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا ہے، تیمم ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں علماء کرام نے ایک بات نکال کر دی ہے، اور وہ کی ہے کہ مسح کر لیا جائے۔ وہ یہ کہ اگر انسان غسل نہیں کر سکتا ہے تو جسم کے اوپر مسح جو ہے وہ کر لیا جائے۔ تو یہ ایک بات نکالی ہے، اب اس کی صحت کس حد تک ہے یہ ہم تحقیق نہیں کر سکے ہیں۔ بہرحال یہ بات کہ پہلے بلکہ اپنے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ غسل کرنا چاہیے، نہیں تو پھر مسح کرنا چاہیے، نہیں تو پھر تیمم کرنا چاہیے۔ غسل کی حالت میں یہ باتیں انہوں نے بیان کی۔ آگے حدیث ہے وعن علی رضی اللہ عنہ قال، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان کسرت احدا زندیہ، ان کسرت ٹوٹ گئی، احدا ایک، زندیہ میری گٹوں میں سے، یہ جو ہوتے ہیں نا گٹ، یہ جو ہاتھ ہتھیلی اور بازو کے درمیان میں یہ جگہ ہے نا، اس کو گٹ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان گٹوں میں سے، دو گٹوں میں سے ایک گٹ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، یعنی یہاں پہ تو فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، فأمرنی، انہوں نے مجھے حکم دیا، ان امسح، یہ کہ میں مسح کروں، علی الجبائر، اپنی پٹیوں کے اوپر، جو پلستر لگا ہے، یہ پٹی لگی ہے جو، اس کے اوپر مسح کروں۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، بسند واہن جدا، بہت زیادہ کمزور سند سے، اور امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث کا اتفاق ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے پر، حفاظ حدیث کا اتفاق ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے پر۔ لیکن یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ پٹیوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی پٹی ہے، پلستر ہے، کسی کو لگا ہے بازو پہ لگا ہے تو اس کو اب وضو کرنا ہے، باقی وضو دو ہے، اس کے اوپر مسح کرنا۔ اسی کے ساتھ آگے جو روایت ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فی الرجل الذی، اس شخص کے بارے میں، شج فاغتسل، شج اس کے سر میں زخم ہو گیا، فاغتسل اور اس نے غسل کیا، فمات اور وہ مر گیا۔ اب یہ روایت جو ہے وہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اور علماء کرام نے اس کو حسن کہا ہے، لیکن اس کا آگے والا جو حصہ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو بات وہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ہم جا رہے تھے، اوپر سے کہیں سے پتھر گرا اور وہ پتھر ہمارے بھائی کے سر میں لگا اور اس کو چوٹ لگ گئی۔ اب وہ بیمار تھا اور اس حالت میں اس کو جنابت ہو گئی۔ جب جنابت ہو گئی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں اب کیا کروں؟ ساتھیوں نے کہا کہ ہم تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے ہیں کہ تو کوئی تیمم کر سکتا ہو یا ایسی کوئی صورتحال، یہ ہم نہیں پاتے ہیں، بلکہ تجھے جو ہے غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اور اس نے غسل کر لیا، اور جب وہ غسل کیا تو وہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اپنے بھائی کو مار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، اور آپ نے فرمایا شفاء العی السؤال، فرمایا لا علمی جو ہے اس کا علاج سوال کرنا ہے، تو سوال کر لینا چاہیے، تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے اور مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے گا، اور بات انسان بہت بڑے بڑے نقصانوں سے بچ جائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں حج کے میدان میں لوگ سیکھ کر کے نہیں آتے ہیں، جان کر کے نہیں آتے ہیں، بہت سارے لوگ تو لاکھوں روپے جو ہیں وہ لگا کے آتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو حج کے طریقے یا وہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو وہ بہت زیادہ غلط بھی کر لیتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پہ اس شخص کا واقعہ جو ہے وہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ حدیث کا آگے الفاظ جو ہے فرمایا انما کان یکفیہ ان یتیمم، اس کے لیے کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، ویعصب علی جرحہ، ویعصب اور باندھتا علی جرحہ اپنے زخم کے اوپر، خرقتن پٹی، اپنے سر کے اوپر پٹی باندھ لیتا،
ثم يمسح عليها، اور پھر اس کے اوپر مسح کر لیتا، ويغسل سائر جسده، اور اپنے باقی سارے جسم کو وہ دھو لیتا، باقی سارے جسم کو دھو لیتا۔ رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا بسند فیہ ضعف، ایسی سند کے ساتھ جس میں ضعف ہے، ضعیف ہے یہ۔ وفیہ اختلاف علی رواتہ، اور اس کے راویوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اس کے راویوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن وہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ آگے آخری روایت ہے اور اس کے اندر ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من السنتی، سنت میں یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، اللہ یصلی الرجل، یہ کہ آدمی نہ نماز پڑھے، بالتیمم، تیمم کے ساتھ، الا صلاۃ واحدہ، مگر ایک ہی نماز، تیمم کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھے، ثم یتیمم للصلاۃ الاخری، پھر دوسری نماز کے لیے وہ وضو کرے، تیمم کرے، پھر دوسری نماز کے لیے وہ تیمم کرے۔ رواہ الدارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا باسناد ضعیف جدا، بہت زیادہ ضعیف روایت ہے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک مستقل اور مکمل طہارت ہے، مستقل اور مکمل طہارت ہے، لہذا ایک تیمم کے ساتھ جب تک پانی نہیں ملتا ہے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب ہم آخر میں چند وہ باتیں بیان کریں گے کہ جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تیمم ختم ہو جاتا ہے، تیمم باطل ہو جاتا ہے، اور وہ ساری وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے پیچھے نواقض وضو پڑھا ہے، وضو ٹوٹنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں۔ اور دوسرا جو تیمم ٹوٹنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب پانی آ جائے، جب پانی آ گیا تو پھر بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے، جب انسان پانی کے استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، مریض ہے، بیمار ہے، کوئی بھی ہے، تو جو پانی کو استعمال کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا ہے، جب وہ اس اہل ہو جائے کہ وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، تو اب اس کے اوپر وہ تیمم اگر جو اس نے کیا ہوا تھا وہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اب وہ پانی استعمال کر سکتا ہے۔ اب اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چند ایک مسائل تھے تیمم کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور ان کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔